آج سے کچھ سال اگر بیک جائیں تو ہم ایک لفظ سنتے تھے ریکوڈک، بیرک گولڈ، پھر یہ پس پردہ چلا گیا لفظ، اب اس کی گونج دوبارہ میڈیا پہ نظر آ رہی ہے کہ ریکوڈک اور بیرک گولڈ. یہ کیا ہے ریکوڈک اور بیرک گولڈ؟ اس کی گونج تو ہم نے آج سے 10 سال پہلے بھی سنی تھی. یہ بہت اچھا سوال ہے، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان ایک معدنی وسائل سے مالا مال ملک ہے. بیرک گولڈ اور ریکوڈک کی کہانی سٹارٹ ہوتی ہے 1968 سے، اور 1968 میں جیولوجیکل سروے آف پاکستان نے ڈسٹرکٹ چاگی میں، چاگی کے پہاڑوں میں اس کاپر کے گولڈ پروجیکٹ پراسپیکٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا. اس کے بعد ایک آسٹریلین کمپنی تھی BHP، وہ پاکستان میں آئی، اور انہوں نے تقریباً 99 تک کام کیا، ڈرلنگ کی، اور انہوں نے اس پراسپیکٹ کو ڈسکور کیا ڈسٹرکٹ چاگی میں. اور اس کے بعد ایک اور کمپنی ہے منکو، اور پھر TCCI ٹیتھین کاپر کمپنی، جنہوں نے 2010 تک یہاں کی پوری فیزیبلٹی بنائی 10 سالوں میں. پھر انفارچونیٹلی وہ ایک کیس ہوا، انٹرنیشنل لا فارم میں گیا، اور اس کے بعد 2020 میں وہ کیس ریزالو ہوا. تو بیسیکلی جب کیس ون ہوا تو اس میں کینیڈین فرم ہے بیرک گولڈ. ٹھیک ہے. انہوں نے کیس، یہ بیسیکلی پاکستان میں ڈسٹرکٹ چاگی میں ایک ایریا ہے ریکوڈک کا، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ ایک کاپر گولڈ کے پروجیکٹ ہے. اچھا. اور یہ تقریباً 200 اسکوائر کلومیٹر کا ایک لیز ایریا ہے جہاں پہ بیرک گولڈ انیشیل انویسٹمنٹ کرے گا. اور ریکوڈک پاکستان کا آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں 5واں بڑا انڈر ڈیولپ پروجیکٹ ہے کاپر کا. اچھا. بہت بڑا ذخائر ہے. ٹھیک ہے. تو بیرک گولڈ اب کیا کرے گا کہ وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا، اور تقریباً $12 بلین وہ انیشلی انویسٹ کرے گا. ٹھیک ہے. اور یہ اس پروجیکٹ کی جو مائننگ ہے وہ تقریباً سٹارٹ ہوگی 2028 میں. ٹھیک ہے. اور 2035 تک اس کا فرسٹ فیز مکمل ہوگا. ٹھیک ہے. دین 2035 سے نیکسٹ 28 سال کے لیے یہ اس کا سیکنڈ فیز جائے گا. ٹھیک ہو گیا. حنان یہ بتائیں کہ 8 اور 9 اپریل کو اسلام آباد کے جناح کنونشن سینٹر میں ایک SIFC کے زیر اہتمام ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے. یہ کانفرنس کا اہتمام کیوں کیا گیا ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ اور اس کا ریکوڈک اور بیرک گولڈ سے کیا تعلق ہے؟ پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2025. ٹھیک ہے. یہ پاکستان کی ہسٹری میں معدنیات کے شعبے میں ایک ایسا عمل ہے جس کو بہت سالوں پہلے ہو جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اس ایونٹ کو ہم اب فورم سے بڑھ کے اس کو ہم کہیں گے ایک یہ ایسا پروگرام تھا جس نے پاکستان کے معدنی وسائل کو ریویمپ کر دیا، اس کا پورا انفراسٹرکچر چینج کر دیا. تھوڑی سی آپ کو میں ہسٹری بتاتا چلوں کہ پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم پہلا اس کا جو ایونٹ ہوا تھا جون 2023 میں ہوا تھا، پاکستان منرل سمٹ کے نام سے. ٹھیک ہے. یہ کدھر ہوا تھا؟ یہ ہوا تھا سرینا ہوٹل اسلام آباد میں. ٹھیک ہے. جس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے، اور اس وقت کے جو فارمر ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، اور ہمارے ایکسیلنسی آرمی چیف صاحب، اور ہمارے بہت سے پروونشل گورنمنٹ کے اداروں نے اس کو منعقد کیا تھا. ٹھیک ہے. اور ان 2 سال کے عرصے میں نے، میری فیلڈ ہے جیو سائنسز ہے، تو میں نے وٹنس کیا کہ گلوبلی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں. ان 2 سالوں کا جو ایک اسمال فروٹ ہے وہ آپ کو یہ پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم کی مد میں ملا. اس وقت پورا پاکستان اور پوری دنیا جو ہے یہ سنتا آ رہا ہے کہ یہ ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے، اور اب یہ ایونٹ ہو گیا ہے تو اس کے کیا بینیفٹ تھے. اس ایونٹ میں ہوا یہ ہے کہ اس میں پوری دنیا سے تقریباً 50 سے زیادہ ممالک کے ایمبیسیڈرز آئے ہیں. ٹھیک ہے. تقریباً 5000 کے قریب اٹینڈیز آئے ہیں، نیشنل اور انٹرنیشنل. ٹھیک ہے. اور 300 کے قریب فورن ڈیلیگیٹس آئے ہیں، اور تقریباً اس میں 50 کے قریب انٹرنیشنل اینڈ لوکل ایگزیبیٹر تھے جنہوں نے معدنیات کو ایگزیبٹ کیا. ٹھیک ہے. تو اس 2 روزہ ایونٹ میں یہ ہوا کہ پاکستان کے قدرتی خزانے کون کون سے ہیں. پورا پاکستان، AJ کے گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، پنجاب، یہاں پہ ہمارے معدنی وسائل کون کون سے، اور ہم اس کو کیسے بروئے کار لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں کچھ بہت اچھے تقریباً 16 کے قریب گورنمنٹ آف پاکستان کے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوئے ہیں. اس میں آپ کو اگر میں ممالک بتاؤں، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، جرمنی، سعودی عربیہ، رشیا، چائنا، ڈنمارک، اور بہت سے ممالک کے ساتھ ہمارے MOUs سائن ہوئے ہیں. وہ انویسٹ کریں گے. اور جب بھی دنیا میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو منرل انویسٹمنٹ پروگرامز ہوتے ہیں دنیا میں، سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے ساؤتھ افریقہ میں مائننگ ان ڈابا. ٹھیک ہے. جس میں تقریباً اب یہ جون میں ہوگا تو 125 ممالک شرکت کریں گے. اسی طرح کا ایونٹ ہوتا ہے کینیڈا کے اندر PDAC کے نام سے، آسٹریلیا میں ایمرک کے نام سے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، انویسٹمنٹ آتی ہے اور ہمیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوتا ہے کہ جو بڑے گروپس ہیں
ان کے ساتھ چھوٹے گروپس کو بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو ان 2 دن کے ایونٹ نے پاکستان کی منرل ریسورسز میں ایک نئی راہیں کھولی ہیں, اور ہمارے جو لوکل انویسٹر ہیں وہ اس میں ڈیفینیٹلی انویسٹ کریں گے. ٹھیک ہے. یہ حنان, یہ 2025 میں اس ایونٹ کو جو اہمیت ملی ہے, میرا خیال ہے کہ اس کے پس پردہ حقائق ہی آپ نے بتائے ہیں کہ مطلب پوری دنیا سے جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ پاکستان میں آئے اور انہوں نے مائنز اینڈ منرلز کے اندر آ کے اپنا انٹرسٹ شو کروایا, اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے میرا خیال ہے بلکہ تیار نہیں کہ انویسٹمنٹ ہو چکی ہے یا ابھی ہونی ہے, ہو چکی ہے, کام شروع ہو چکا ہے, کام سٹارٹ ہے اس میں. کیونکہ اس میں بتاتا چلوں کہ اس میں جو بیری گولڈ نے اب انہوں نے جو کام کیا, انہوں نے سب سے پہلے لوکل انفراسٹرکچر کو تیار کیا, لوگوں کو ٹرین کیا, بہت سے ممالک میں ٹریننگ کے لیے بھیجا, فیزیبلٹی اسٹڈی بن چکی ہے, اب تو ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہونی ہے. اور اس کے ساتھ ہمارے لوکل کچھ فرمز ہیں, لوکل ہمارے پاکستان کی گورنمنٹ ادارے ہیں جو کہ مائننگ کو کر رہے ہیں اور اس میں انویسٹمنٹ سٹارٹ ہو چکی ہوئی. یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا حنان, ہم جب اپنے اکیڈمک کیریئر میں تھے, اسکول لائف میں تھے, تو ہم اپنی معاشرتی علوم کی ہماری یہ کتاب ہوتی تھی, تو وہ بڑی آسان ہوتی تھی, اور اس کو جو ہمارے اساتذہ کرام تھے وہ ہمیں کہتے تھے آپ کھڑے ہو جو فؤاد کون بچہ پڑھے گا, تو میں ہاتھ کھڑا کیا کرتا تھا. تو وہ جناب دوپہر کا ٹائم ہونا, لاسٹ پیریڈ ہمارا وہ معاشرتی علوم کا ہوتا تھا, تو اس میں نا یہ معدنی وسائل کے بارے میں لکھا ہوتا تھا کہ پاکستان میں سطح مرتفع پوٹوہار ہے, یہاں پہ کوئلہ پڑا ہے, یہاں پہ کھیوڑا مائن ہے, نمک پڑا ہے, گلابی نمک نکلتا ہے. تو بڑا دماغ نا اس وقت وہ چلا جانا ان چیزوں میں. تو یہ جو معدنی وسائل سے پاکستان کے بارے میں ہم سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان معدنی وسائل سے مالا مال ہے, یہ بتائیں کہ یہ مالا مال تو ہے, یہ معدنی وسائل ہمارے کہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں ان خزانوں کو چھپایا ہوا ہے, کہاں پہ ان پہ کام جو ہے وہ اب شروع ہو گیا, اور یہ کہاں پہ پڑے ہیں جہاں پہ کام ابھی شروع نہیں ہوا؟ پاکستان کا جو تقریباً پورا حصہ ہے, آپ کو اگر ہم بلوچستان سے سٹارٹ کرتے ہیں, جیولوجیکلی بلوچستان ہماری ایک کاپر بیلٹ ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ میٹالک منرل ریسورسز میں کاپر ہے, گولڈ ہے, مولیبڈنم ہے, لیڈ ہے, زنک ہے, پھر آج کل آپ سن رہے ہیں لوگ لیتھیم کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی, لیتھیم بیٹری بھی آ رہی ہے, پھر ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی بات کر رہے ہیں, وہ جنگی سامان میں, میزائل ٹیکنالوجی میں, سیٹلائٹ میں, ہماری جتنے بھی لیٹسٹ موبائل ٹیکنالوجی اس میں ریئر ارتھ ایلیمنٹ استعمال ہوتے ہیں. پھر سب سے جو نیا کام ہے کریٹیکل منرلز اینڈ اسٹریٹجک منرلز, یہ ساری یہاں پہ موجود ہیں. اسی طرح جب ہم نارتھ میں جاتے ہیں تو ہمارا پورا جو خیبر پختونخوا ہے, ماربل انڈسٹری ہے, چترال کی پوری بیلٹ, گولڈ, کاپر, مولیبڈنم, ٹنگسٹن, ریئر ارتھ ایلیمنٹ. پھر جب ہم گلگت بلتستان میں جاتے ہیں تو ہماری ایک بہت بڑی انڈسٹری جس کو جیم سٹون کہتے ہیں. پاکستان کے روبی, سفائر, ایکوا میرین, یہ پوری دنیا میں مشہور ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح جب ہم پنجاب میں آتے ہیں, پنجاب میں دنیا کا سب سے بڑا جو سالٹ کا ڈپازٹ ہے کھیوڑا سالٹ, یہ خالی کھیوڑا میں نہیں ہے, یہ تقریباً 180 کلومیٹر لانگ پوری سالٹ رینج ہے جس میں ڈفرینٹ جگہ پہ قائد آباد میں, کالا باغ میں, کھیوڑا میں سالٹ مائننگ ہو رہی ہے, اور بھی بہت سے ایریاز ہیں جہاں پہ سالٹ پڑا ہوا ہے. پھر ہمارے پاس بہت بڑی لائم سٹون کی بیلٹ پڑی ہے جو کہ ہمارے کسی بھی ملک کی ترقی میں سیمنٹ فیکٹر کا بہت رول ہوتا ہے. سندھ کی طرف موو کرتے تو ہمارے پاس بہت بڑا تھر کول کا ڈپازٹ ہے. ٹھیک ہے. تو پاکستان کے بہت جو جیولوجیکلی بہت سے منرل ریسورسز ہیں, لیکن آپ کے سوال کا جو دوسرا پوائنٹ تھا کہ اس کو ہم ایکسپلائٹ کیوں نہیں کر سکتے, کیونکہ معدنیات کے شعبے میں تھوڑی سی ٹیکنالوجی چاہیے. پاکستان بیسیکلی جو ایک چیز ڈیولپ ہوئی ود دی پیسج آف ٹائم, ہم نے آئل اینڈ گیس سیکٹر کو بہت زیادہ ڈیولپ کیا, کیونکہ 1952 میں سوئی سے جو پہلی گیس نکلی اس کے بعد ایک بہت یہ ڈپارٹمنٹ بہت گرو کر گیا. تو معدنیات میں بڑی دیر سے آئے, لیکن یہ خوشائن ہے, دیر آئے درست ہے, کیونکہ اس وقت پوری دنیا معدنی وسائل کو, اپنے منرل ریسورسز کو ایکسپلور کر رہی ہے, اور دس از دا رائٹ ٹائم کہ پاکستان گورنمنٹ نے, پاکستان کے اداروں نے ایک اچھا ڈیسیژن لیے کہ ہم گلوبل انویسٹمنٹ کے ساتھ, گلوبل میوچل کولیبریشن کے ساتھ اس جوائنٹ وینچر کو کریں. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے گورنمنٹ پاکستان نے تقریباً 16 MOU سائن کیے ہیں انٹرنیشنل فرم کے ساتھ. تو یہ ایک بڑی اچھی پراسپیرٹی کانفرنس میں 8-9 اپریل کو جو ہوئی, اسی کانفرنس میں تقریباً 16 MOU سائن ہوئے ہیں, جو کوئی ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہے, کوئی پروسیسنگ سے ہے, کوئی ریفائنری سے ریلیٹڈ ہے, کوئی جیولوجی سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی پراسپیرٹی ہے.